السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل ولیج فنٹاسی۔ دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں منقع کے بارے میں۔ اسے عربی میں زبیب الجبل، فارسی میں مویز، ہندی میں ڈراک، ہندی میں منقع اور پنجابی میں بھی منقع ہی کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اسے ریزنس کہتے ہیں۔ مائد کے حساب سے مویز، جس کو عرف عام نام منقع یعنی کہ صاف کیا ہوا کہتے ہیں، یہ دراصل دھوپ میں خشک شدہ انگور ہوتے ہیں۔ جو بڑا انگور ہوتا ہے اسے دھوپ میں خشک کیا جاتا ہے تو منقع بنتا ہے۔ عام انگور سے یہ بڑا ہوتا ہے، اندر بیج ہوتے ہیں، اس کو خشک ہونے پر مویز منقع کہتے ہیں۔ چھوٹے انگور کو جب خشک کر لیا یا بیل پر خشک کیا جاتا ہے تو اس کو کشمش کہا جاتا ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے پاکستان، کشمیر، افغانستان اور ہندوستان میں عام طور پر یہ کاشت ہوتا ہے۔ مزاج کی بات کریں تو گرم تر درجہ اول میں، افعال کے حساب سے کثیر غذا، منزج، قلق، غلیظ، مفتح صدد، ملین شکم، محلل، جعلی، مکوی معدہ، اماں، جگر، محرک باہ، مسمن بدن ہے۔ استعمال کے حساب سے جن مریضوں کو عام غذا نہ دینی ہو ان کو غذائیہ کے قائم مقام صرف منقع کھلایا جاتا ہے۔ اس کو اخلاطہ غلیظ کی نزج دینے کے لیے امراض باردیہ، بلغمیہ و سوداویہ میں اور دیگر بیماریوں میں اسے استعمال کرایا جاتا ہے۔ ادویہ مسل میں شامل کرنے سے ان کے افعال میں اعانت پیدا کرتا ہے۔ تلین کے لیے بادیان کے ہمراہ بصورت شیرہ دیتے ہیں، اس کا بیج دور کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ بریاں کر کے گرم گرم کھلانا کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ دائمی قبض میں اس کو کھلایا جاتا ہے۔ معدہ اور جگر کو طاقت دینے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نیز معدہ، اماں اور زخموں کو صاف کرنے کے لیے بھی کھلایا جاتا ہے۔ کھانسی میں منہ میں رکھ کر چوسنے اور سے منقع بہت زبردست افادیت دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کافی معجونوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ مسمن بدن بھی ہے۔ پہلے زمانے میں جب کیپسول نہیں ہوتے تھے تو زہریلے جوہر وغیرہ جو ہوتے تھے، مثلا جوہر منقع، جوہر رس کپور اور جوہر سنکھیا وغیرہ مویز کا دانہ نکال کر اس میں بند کر کے کھلائے جاتے تھے کہ وہ حلق میں خراش یا آبلے وغیرہ پیدا نہ کر دیں۔ استعمال کے حساب سے بیرونی طور پر آرام میں جو ورم وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ تحلیل کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جعلی اور معدہ و امعاء ہونے کی وجہ سے جعلی کرو بھی ہے، چنانچہ کرور خبیثہ وغیرہ میں اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اکثر اتباع پہلے اور آج بھی اس کو حب یا قرص بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ نافع خاص کے حساب سے کثیر الغذا، امراض بلغمیہ، مضر ہے یہ گردے کے لیے۔ مسلح اسکنجبین اور خشخاش کا بدل ہے کشمش کا۔ مقدار خوراک کی بات کریں تو 9 سے 11 دانے تک استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساب سے حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں لے کر انہوں نے فرمایا، اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، یہ تھکن کو دور کرتا ہے، غصہ کو ٹھنڈا اور اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، سالن کو خوشبودار بناتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے۔ ابو نعیم۔ اور اس کے علاوہ دوسری روایت ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ یہ بھی حوالہ دیا گیا ابو نعیم سے۔ تو دوستو یہ تھے منقع کے بارے میں چند چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی۔ تو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے اگلی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔